اللہ کے حضور دعا کرو، التجا کرو اور اللہ سے مدد مانگو، وہ بلاؤں کے رخ کو موڑ دے گا، وہ مصیبتوں کے رخ کو پلٹ دے گا تمہاری جانب۔ لیکن جب تم یہ مزاج نہیں رکھو گے تو مصیبتوں پر مصیبتیں آتی رہیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد کا احساس ہوتا ہے تو کوہ طور پہ چلے گئے، کیسے جلیل القدر نبی تھے، اللہ سے ڈائریکٹ رابطے تھے، اور جا کے کہا مالک میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ گھر کے نجی معاملے بھی رب سے ڈسکس کرتے تھے، اور کوئی جو ہے وہ ایسی چیز ہوتی وہ بھی رب سے ہی عرض کرتے تھے۔ کہا میرے مالک میرے پیٹ میں درد کا احساس ہو رہا ہے، دوائی کی پوری لینی ہے، تو وہ بھی جا کے کوہ طور سے رب سے ہی لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا فلان جنگل میں چلے جاؤ، وہاں اس شکل کے پتوں کی ایک بوٹی ہے، اس کو توڑو نچوڑو، اس کا پانی پیو، تمہیں شفا مل جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کے بوٹی کو توڑا نچوڑا، پانی پیا، شفا ہو گئی۔ کچھ عرصہ بیتا، دوبارہ اسی طرح کا درد جاگا۔ اب نسخہ تو ذہن میں تھا، کوہ طور پہ نہ گئے، اس جنگل میں چلے گئے اور جا کے بوٹی کو توڑا، اس کے پتے نچوڑے، پانی نکالا، پیا، لیکن درد اور زیادہ بڑھ جاتا۔ پھر دوبارہ آئے کوہ طور پہ، کہا مالک میں نے اسی درد پہ دوبارہ وہی بوٹی کا پانی پیا ہے، لیکن درد بڑھ گیا ہے۔ کہا موسیٰ اب جو آئے ہو کوہ طور پہ پہلے ہی آ جاتے۔ تو عرض کی مالک بوٹی بھی وہی اور درد بھی وہی۔ فرمایا سب کچھ وہی ہے، لیکن پہلے میرا حکم تھا، اب میرا حکم ساتھ شامل نہیں تھا۔ شفا بوٹے میں نہیں رکھی، شفا تو میرے حکم میں رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، حکیم کے پاس جاؤ، لیکن شفا اللہ سے مانگو، کہ شفا ہمیں دینے والا وہ ہے۔ وہ ایک وسیلہ ہے، ایک ظاہری طریقہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر کیا خوبصورت ارشاد فرما رہے، حسنوا اموالکم بالزکات، اپنے اموال کو زکات سے پاک کرو، داووا مرضاکم بالصدقہ، اور اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کے مال تین ہیں۔ ایک مال وہ جو اس نے کھایا اور ضائع کر دیا، دوسرا اس کا مال وہ ہے جو اس نے پہنا اور پرانا کر دیا، اور تیسرا اس کا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا۔ فرمایا باقی اس کے وارثوں کا ہے، اس کا نہیں ہے۔ اس لیے ہم راہ خدا میں خرچ کرنے کا مزاج بنائیں، اس سے مال گھٹتا نہیں ہے، اس سے مال بڑھتا ہے۔ بلکہ جب راہ خدا کے اندر ہم خرچ کرتے ہیں تو ہمارا جو دوسرا مال ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب کا ایک فرمان سنیے جس کو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حسنوا اموالکم بالزکات وداووا مرضاکم بالصدقہ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع۔ فرمایا کہ اپنے مال کو، اپنے اموال کو زکات سے پاک کرو اور اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، اور جب مصیبتیں اور بلائیں تمہارا رخ کریں تو پھر دعا سے اور اللہ کے حضور زاری سے اللہ کی مدد چاہو۔ آج ہم صدقے کا مزاج بہت کم کر چکے ہیں۔ اسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو سب سے پہلا کام لوگ یہ کرتے تھے کہ صدقہ دیا کرتے تھے، ڈاکٹر کے پاس پھر جایا کرتے تھے، حکیم کے پاس پھر جایا کرتے تھے، سب سے پہلے اس کی جان کا صدقہ دیا کرتے تھے۔ صدقہ قضا کو بدل دیتا ہے، تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ صدقہ سے اپنے مریضوں کا علاج کا، اصل ڈاکٹر کے پاس جانا، علاج کروانا سنت ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ ڈاکٹر کے پاس دوا ہے، شفا نہیں ہے، شفا اللہ کے دستے کرم میں۔ اس لیے جب بھی بیمار ہو جاؤ تو پہلے صدقہ کرو اور پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ اللہ اس صدقے کی، شیخ سعدی نے لکھا ہے، مطاف کے اندر کنکروں پر پیشانی رکھ کے ایک بندہ زاروں کے طرح رو رہا ہے اور کیا کہتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے ورنہ قیامت کے دن مجھے نابینا اٹھانا، تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر پاؤں۔ اتنے درد سے روتا ہے کہ چلنے والوں کے قدم رکتے ہیں۔ سر پہ کپڑا ڈالا ہے، زاروں کے تار، سسکیاں لے لے کے، ہچکیاں لے لے کے روتا ہے۔ کوئی اس کے پاس کھڑا ہو گیا، اس کی کمر پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہے، حوصلہ رکھ، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ خیر جب وہ شخص رو رو کے آہوزاری کر کے اپنے رب کی حضور یہ تمنائیں کر کے اٹھ کے جانے لگا تو اس شخص کو شوق تھا کہ میں دیکھوں یہ ہے کون، اتنا خوف خدا، اتنا ڈر رہا ہے، پتہ نہیں کون ہے، کیا گناہ کر بیٹھا ہے۔
لیکن جب اس صاحب نے سر اٹھایا تو اس کی چیخ نکل گئی، فائزہ ہوا شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو یہ زاروں کے تار رونے والا شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ ساری زندگی خدمت خلق میں بسر ہوئی، اللہ کے حکام بجا لاتے ہوئے، لیکن خوف خدا خشیت الہی کا عالم ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے پیر ہیں حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ کو، رشتے میں ماموں بھی لگتے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی کو حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن وصیت کی۔ حضرت جنید کہتے ہیں میرے پاؤں تلے سے زمین سرکنے لگی، فرمانے لگے بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری قبر بغداد سے باہر بنانا۔ میں نے پوچھا حضرت کیوں؟ لوگ تو بغداد میں دفن ہونے کو ترستے ہیں۔ کہا میری بدعمالیوں کی وجہ سے بغداد کی مٹی میری لاش قبول کرنے سے انکار نہ کرتے۔ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی راتیں سجدے میں اور قیام میں بسر کرتے ہیں۔ ہم تو 4 نمازیں تسلسل سے پڑھ لیں تو بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگ جائیں، لیکن یہ کیا ہے؟ زندگی ذکر و فکر میں گزرتی ہے، سجدہ و قیام میں راتیں بسر ہوتی ہیں، لیکن عرض کیا کرتے ہیں؟ مالک ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے۔ آؤ میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے من میں اتریں۔ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، کیا کچھ نہیں عطا کیا۔ ہماری راتیں کیا قیام اور سجدوں میں بسر ہوتی ہیں۔ ہماری 5 نمازیں بھی پوری ہیں، اگر ہماری 5 نمازیں بھی پوری نہیں اور سجدہ و قیام بھی ہمیں نصیب نہیں ہے تو پھر افسوس ہے ہمارے جینے۔ جب کسی سے پیار پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ آرزو مچلتی ہے کہ میں اس کے ہونٹوں سے سنوں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ تو بندہ ہو کے پیار رب سے کرتا ہے تو پھر دل میں آرزو تو مچلتی ہے کہ کانوں میں کوئی نغمے رس گولے اور کوئی مجھے کہے کہ تم پیار کرتے ہو تو وہ بھی تم سے پیار کرتا ہے، تو زندگی کی ساری تھکن اتر جائے۔ تو کہا کہ یہ سننا چاہتے ہو نا، یہ آرزو ہے نا تمہارے رت جگے، تمہاری راتوں کی تنہائیوں میں سجدے، تمہارا دن رات رکوع قیام، اور تمہارا اس کے حضور پیچ و تاب اور اضطراب، اور زندگی کا یہ سارا تمہارا لف و نشر اس کی ذات کی رضا کے لیے ہے نا۔ تم چاہتے ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، کبھی کعبے کے چکر کاٹ رہے ہو، کبھی پتھروں کو چوم رہے ہو، حجر اسود کو چوم رہے ہو، کبھی ملتزم پہ لپٹ لپٹ کے آہوزاریاں کرتے ہو، کبھی مطاف میں پیشانی رگڑتے ہو اور کبھی حتیم میں روتے ہو۔ تم اسی تڑپ میں ہو نا، یہی بتانا چاہتے ہو نا کہ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، یہی بتانا چاہتے ہو نا کہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ کبھی سحری کے وقت مصلی بچھاتے ہو، تمہارے آنسو مصلی میں جذب ہوتے ہیں اور مصلی بھیگ جاتا تمہارے آنسوؤں سے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، لیکن تمہارے دل سے یہ ہوک اٹھتی ہے جس کے لیے یہ آنسو جذب ہو رہے ہیں وہ تو دیکھ رہے نا۔ تمہیں یقین ہوتا ہے لیکن محبت میں عجب تکرار کی خو ہے، کہو نا کہ مجھے تم سے محبت ہے، تو پھر یہ خو جو طبع کے اندر ہے بندہ سننا چاہتا ہے، وہ بے تابیاں اسے تنگ کرنے لگ جاتی ہیں، اس کے اندر اداسیاں پیدا ہوتی ہیں کہ یار میں تو اس سے پیار کرتا ہوں، میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہوگا، یہ تو یقیناً اس نے مجھے توفیق سجدہ نصیب ہی تب کی ہے، لیکن میں بھی تو سننا چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میرے سجدوں کا مل ڈالا ہے اس نے۔ اگر میں گلی گلی کی خاک چھانی اور نگر نگر گھوم کے اس کے حرم کے چکر کاٹے اور دیوانہ وار گھوما تو وہ بھی تو کہے مجھے تیرے چکر عاشق زار نظر آ رہے ہیں اور میں تجھے پسند کرتا ہوں، تو چکر کاٹ رہا ہے، میرے حرم کا طواف کر رہا ہے، میں تیرے اوپر رحمتیں نچھاور کر رہا ہوں، تو سننا چاہتا ہے بندہ کہ وہ بھی کہے کہ ہاں تیری محبت قبول ہوئی، تیری محبت مراد کو پہنچی۔ تو آواز آئی تم یہ چاہتے ہو نا کہ وہ بھی تم سے محبت کا اظہار کرے اور اعلان کرے، اور اس کی محبت کا تمہیں یقین تو ہے لیکن وہ مزید جو ہے وہ اذعان و یقین کے سانچے میں ڈھل جائے۔ تو کہا کہ یہ اگر تم چاہتے ہو تو تم ایک طریقہ بتاتا ہوں، تم محبت کا جواب چاہتے ہو، تم ان سجدوں کا جواب چاہتے ہو، تم طواف اور ان چکروں کا جواب چاہتے ہو، تو تمہیں بتاتا ہوں میرے رسول کی چوکھٹ پہ آؤ۔
اور ان کی اتباع کرو، ان کی اتباع کرو۔ تم نکلے تو محبت کرنے تھے، تم عاشق زار بنے تھے، لیکن یحببکم اللہ، وہ خدا ہو کہ تم سے محبت کرے گا۔ اچھا، یہاں میں ایک اور جملہ کہنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ یہاں ذکر کیا گیا حضور کی اتباع کا، تو اتباع سے قبل بھی محبت، اتباع کے بعد بھی محبت۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اتباع سے پہلے بھی محبت، اتباع کے بعد بھی محبت۔ تو کوئی اتباع لالچ میں بھی ہوتی ہے، کسی غرض میں بھی ہوتی ہے کہ میں اس کی بات مانوں تو مجھے یہ ملے گا، لیکن کہا کہ تم نے میرے رسول کی اتباع ایسی کرنی جس کے آگے بھی محبت ہو، جس کے پیچھے بھی محبت۔ جب تم محبت کے دائرے میں رہ کے اتباع اور فرما برداری اور انقیاد اور اطاعت کے زمرے میں آ جاؤ گے تو پھر تم تو نکلے تھے رب سے پیار کرنے کے لیے، لیکن وہ رب ہو کے خود کہتا ہے میں اب تم سے پیار کرتا ہوں، اور درمیان میں اتباع میرے حضور کی آئی۔ یہ مائک جس کمپنی نے بنایا ہے، جب ہم مارکیٹ سے خرید کے لائے تھے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بک بھی آئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے، خرابی کی صورت میں اس کی اصلاح کیسے ہوگی، اور اگر اس کے مطابق ہم اس کو استعمال کریں، جس طرح کی بیٹری اس کے اندر آنی چاہیے تو وہ ڈالیں گے تو دیر تک اس کے فوائد اور ثمرات حاصل کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر ہم اس کتاب کو جو اس کے ساتھ ہمیں ملی تھی، جس کمپنی نے اسے بنایا ہے، تو اس کا طریقہ استعمال ساتھ بتایا ہے، اس کتاب کو پھاڑ کے پھینک دیں گے یا اس کو لپیٹ کے کہیں اونچی جگہ پہ رکھ دیں گے اور اس کو اپنی مرضی سے چلانا چاہیں گے تو پھر اپنی مرضی سے ہم اس سے فائدہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تھوڑا وقت فائدہ حاصل ہوگا لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو جو کمپنی کوئی چیز تیار کرتی ہے تو اس کا طریقہ استعمال بھی ساتھ چھوٹی سی بک کی صورت کے اندر آپ کو دیتی ہے۔ تو جس مالک نے حضرت انسان کو بنایا ہے اس نے ساتھ کتاب اللہ کو بھی بھیجا ہے، تو اس کو پڑھتے جاؤ اور اپنی زندگی کو سنوارتے جاؤ، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو زندگی سوکھی ہوگی، اور اگر زندگی اپنی خواہش پہ گزاریں گے اور غلاف میں لپیٹ کے قرآن مجید کو اوپر رکھ دیں گے اور وہاں سے دیکھ کر کے اس کو آپریٹ نہیں کریں گے اس جسم کو، تو پھر نتیجہ وہی ہوگا جو عمومی طور پہ متوقع ہے۔ تو اس لیے التمسک بکتاب اللہ، اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ حیات کے مطابق زندگی گزارنا ہو تو قرآن مجید کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چلا جا سکتا۔ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن، اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن مجید کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ تو اس کتاب کے ساتھ تمسک اختیار کرنے کی تلقین کی۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اس میں ہدایت ہے، روشنی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اچھی طرح سے تھام لو، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یار جو شخص نابینا ہے اسے کیا پتا کہ یہ پھولوں کی بہاریں کیا ہوتی، جو پیدائشی نابینا ہے اسے کیا پتا ہے کہ آسمان پر بزم کواکب کے رنگ کیا ہے، اسے تتلی کے پروں میں قدرت کی سنائی کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے، اسے مور کے پروں میں رنگوں کی مینا کاری کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے، اسے پھوٹتے جھرنوں، بہتی ندیوں اور کوسے قضا کی رنگینی اور دھنک کی شوخیوں کا لطف کیسے نصیب ہو سکتا ہے۔ اس کو کیا پتا حسن کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا جمال کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح جس کے دل کی آنکھ اندھی ہے اسے کیا پتا ہے کہ جمال خدا کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا ہے کہ سجدے کی لذت کیا ہوتی ہے، اسے کیا پتا ہے رکوع اور قیام کا مزہ کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا ہے کہ روزے کا سرور کیا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے دل کے میل اتاریں گے تو دل کی آنکھیں کھلیں گی تو پھر زندگی کا لطف آنا شروع ہوگا، پھر پتہ چلے گا اسلام کیا ہے، پھر پتہ چلے گا دین کیا ہے۔
اللہ اکبر. اسی لیے قرآن نے کہا من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. جو دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھائے. اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، دل کی بے نوری مراد. اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. آنکھ کا نور اور ہے، دل کا نور اور ہے. تو جس طرح آنکھ بے نور ہو جائے، آنکھ پر دھند، جالا، ککرے اور سفید اور کالا موتیا اتر آئے، تو ہم سب کچھ بیچ کر کے بھی آنکھوں کا نور خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یار کبھی اجڑے ہوئے دل کا بھی تو علاج کرواؤ. علاج تمہارے گھر میں پڑا ہے. راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو اور ساتھ رویا کرو. دیکھنا دل کے میل اترنا شروع ہو جائیں گے، اور دل کے پردے سے وہ غلاستیں جب اتریں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ دل جمال یار کیسے دیکھتا ہے. دل کی دنیا کیا ہے. وچے بھیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو. پھر پتہ چلے گا یہ دل دنیا کیا ہے. پھر اس کی تڑپ، اس کی بے چینی، اس کا اضطراب زندگی کا حاصل بن جائے گا. پھر زندگی کی بے چینی اور دل کی بے چینی اور دل کا محبوب کی یاد میں تڑپنا تمہیں سرور دے گا. پھر تم ایک ایک عضو میں دل مانگو گے. وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب. وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب. میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا. پھر سمجھ آئے گی کہ یہ دل کتنی قیمتی شے ہے. اللہ نے بدن میں آنکھیں بھی 2 رکھی ہیں، کان بھی 2 رکھے ہیں، ہاتھ اور پاؤں بھی 2 رکھے ہیں، لیکن دل ایک ہی رکھا ہے. اور دل عرش اللہ ہے، اللہ کا عرش ہے. پھر پتہ چلے گا. تو آئیے دل سے زنگ اتاریں، میل اتاریں، دل مصفا ہو، دل خوبصورت بن جائے. پھر دل کی کشکول پھیلا کے پھر عرض کریں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. لیکن یہ میل کچیل سے ہٹا ہوا ہوگا تو گندی جگہوں پہ محبوب تو نہیں آتے ہیں. تو حسد، حقد، کینے، بغض، نفرتیں یہ ہم پالے رکھتے ہیں. اپنی زندگی کو ہم نے خود بوجھل بنایا ہوا ہے. میاں حسد کرنے سے محسود کا کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو تلخی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں. بغض رکھنے سے مبغوض کا کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو بوجھ میں مبتلا کیے ہوئے. تو اپنے دل سے یہ سارے بوجھ اتار کر کے جب دل کو مصفا اور مزکا کریں گے تو پھر دیکھیے کہ دل کے آئینے میں کیسے جمال یار دکھائی دیتا ہے. تو اس دل کی اصلاح ہوگی کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے. تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو، دیکھنا کہ کیسے دل کے زنگ اترتے. بعض لوگ بڑی عجیب خبر سناتے ہیں، میاں تمہیں کیسے پتا؟ وہ کہتا ہے میں رات اچانک نیند نہیں آ رہی تھی تو ایک چینل کھولا تو اس میں یہ خبر چل رہی تھی. تو میں نے کہا تجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو نے چینل کھولا، کاش تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا، تجھے وہ دکھائی دیتا کہ تیرا اندر تیرا باہر روشن ہو جاتا. تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن مجید پڑھنے کا مزاج پیدا کریں. اپنی صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کریں. اپنے دن کو سمیٹیں، سونے کی تیاری کریں، سورہ ملک سے اپنے معاملات کو سمیٹیں. یہ چند دن کر کے دیکھ لیں. اور اگر آپ کو معاشی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، تو سورہ واقعہ اس کے لیے یکسیر ہے. صرف 3 رکوع ہیں، اتنی یکسیر کہ جس کی زندگی میں سورہ واقعہ آ گئی وہ مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتا. اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے. مدینے کی گلی سے میرے حضور کا گزر ہوا. ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز کے مکان کو حضور پسند نہیں کرتے. تو پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ کہا فلاں انصاری کا. حضور گزر گئے. کسی نے اس کو جا کے بتایا حضور تیری گلی سے گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا، شاید حضور کو پسند نہیں آیا. چہرہ بتا رہا تھا حضور کا کہ تیرا مکان اچھا نہیں لگا. انہوں نے کدال لیا اور مکان زمین کے برابر کر دیا. چند دن کے بعد حضور کا پھر گزر ہوا تو دیکھا کہ مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، ملبہ پڑا ہوا. کہا اس شخص کو بلاؤ. بلایا گیا. کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان بن رہا تھا، اب مٹی کا ڈھیر پڑا ہے. حضور میں نے گرا دیا. فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں. میں اور آپ اپنے اندر اترے اور دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند. محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا صلی اللہ علیہ وسلم. جب ان کے ہوئے تو پھر اپنی خواہش رہی کہاں؟ اپنی رضا کو محبوب کی رضا میں فنا کر دینے کا نام ہی تو محبت ہے.
تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہواں جے میں ہواں. اپنی نفی کرنے کا نام ہی تو محبت. لیکن میں اپنی خواہشات کا پتلا ہوں اور عاشق رسول بھی ہوں. کیسی عجیب کہانی ہے. میں اپنی آرزوؤں کا بندہ بھی ہوں اور عاشق رسول ہوں. کیسی عجیب کہانی ہے. جب ان کے ہو گئے پھر اپنا کچھ نہ رہا. محبوب کی رضا میں اپنے آپ کو گم کرنے کا نام محبت ہے. جب ان کے ہوئے تو پھر زندگی کا جمال، زندگی کا نور نصیب ہوا. زندگی کی حقیقتیں ہاتھ آ گئی. میں عاشق رسول کہلاتا ہوں. حج اور عمرے بھی کرتا ہوں. میں 1.25 لاکھ مرتبہ جو ہے وہ ہر ہفتے میں درود بھی پڑھتا ہوں. میں محفل میلاد کرواتا ہوں. پوری دنیا کے نعت خواں جمع کرتا ہوں. لیکن حضور کی سنت چہرے پہ سجانے کی توفیق نہیں ہے. مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صاحب سوچیں کہیں آپ اپنے آپ سے دھوکہ تو نہیں کر رہے. ان سے تو نہیں کیا جا سکتا. ان سے دھوکہ کون کرے؟ وہ تو جانتے ہیں کون کہاں کھڑا ہے. میرے حضور بولے یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری. یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری. پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک بار. پھر نہ لاکھ مرتبہ پڑھنا، ایک بار ہی پڑھ لینا وہ بھی قبول ہے. اشہد بلال عند اللہ اشہد. پھر بلال کا اشہد بھی قبول ہے. وہ چہرہ اور چہرے کا دل نہیں دیکھتے، بندے کا دل دیکھتے ہیں. تو جب تم اپنے باطن کو حضور کے نام پہ لگاؤ گے تو پھر ایک ایک عمل ان کی سنت کی اتباع میں. یہ صوفی کی علامات ہیں. رنگ برنگے کپڑے پہن لینے سے صوفی نہیں بنتا. مختلف رنگوں کے پٹکے باندھ لینے سے صوفی نہیں بنتا. صاحب بھنگ گھوٹ کر پینے سے صوفی نہیں بنتا. ڈھول کی تھاپک پر ناچنے اور رقص کرنے سے صوفی نہیں بنتا. انسان سکون کی تلاش میں کیا کچھ نہیں کرتا. آج کل لوگ مری جا رہے ہیں کہ وہاں موسم کے لطف سے مالا مال ہوں. کوئی پربتوں کی کتاروں میں سکون تلاش کرتا ہے. کوئی عالی نصب کوٹھیوں میں سکون تلاش کرتا ہے. کوئی خوبصورت عورت کے پہلو میں سکون تلاش کرتا ہے. کوئی دولت کے انبار میں سکون تلاش کرتا ہے. اقتدار کی بچھی ہوئی مسندیں سکون آور سمجھی جاتی ہیں. لیکن پوچھ لو ان سب کو کہ سکون ہے؟ نہ علی نصب کوٹھیوں میں سکون، نہ عظیم الشان بنگلوں میں سکون، نہ اقتدار کی بچھی ہوئی مسند پہ سکون. سکون بندہ وہاں سے ڈھونڈ رہا ہے جہاں سکون ہے ہی نہیں. کیسے سکون ملے گا؟ سکون باہر سے نہیں آتا. سکون کے سوتے تو اندر سے پھوٹتے. وقتی طور پہ ان چیزوں سے کوئی تھوڑا سا دل بہل جاتا ہے، لیکن حقیقی سکون ان چیزوں سے نہیں ہے. اقتدار مل گیا، دولت مل گئی، شہرت مل گئی، عزت مل گئی تو وقتی طور پہ جو ہے وہ خوشی ہوئی اور اس کو بندہ باز کا سکون سمجھ لیتا ہے. لیکن وہ سکون نہیں ہوتا، وہ وقتی ایک مسرت ہوتی ہے جو زائل ہو جاتی ہے. سکون کے سوتے اندر سے پھوٹتے ہیں. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جتنی مرضی بارش برسے، کبھی بارش کے پانی سے کنواں نہیں بھرتا. اوپر سے جتنی مرضی بارش آئے، وہ چند قطرے پانی کے کنویں کے اندر آ جائیں گے. کنواں کیسے بھرتا ہے؟ نیچے سے جو سوتے پھوٹتے ہیں وہی کنویں کو مالا مال کرتے ہیں. اسی طرح سکون کے سوتے باہر سے نہیں اندر سے پھوٹتے ہیں اور وہ دل سے پھوٹتے ہیں. اس لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر سکون ڈھونڈتے ہو اس کا نام جپو، تمہارے دکھی دل کو قرار آ جائے. تو سکون اس کی یاد میں ہے، سکون اس کے ذکر میں ہے. اور بعض عقل پرست لوگ کہتے ہیں کہ یاد کرنے میں، ذکر کرنے میں سکون کیسے ملے گا؟ جبکہ موجودہ سائنس نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جو الفاظ ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں. آپ پھول کا نام لیں تو طبیعت میں خوشی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کسی اپنے عزیز دوست کا تذکرہ چھیڑ دیں
ماں کا تذکرہ چھیڑ دیں، باپ کی باتیں کرنے لگ جائیں تو طبیعت میں تسکین آئے گی۔ خوشبو کی باتیں چھیڑیں تو ماحول میں ایک خوشبو پھیل جائے گی۔ لیکن اگر کسی کری المنظر شخص کی بات چھیڑ دیں، کسی ظالم کا تذکرہ چھیڑ دیں، کسی قتل کی کہانی کو چھیڑ کے بیٹھ جائیں، ظلم، جبر اور بربریت کی کسی بات کو چھیڑ کے بیٹھ جائیں تو اثرات اس طرح کے ذہن میں مرتب ہوں گے۔ کسی پرانے دکھ کی بات چھیڑیں تو ان باتوں میں وہ دکھ تازہ ہو جائے گا۔ کسی خوشی کا تذکرہ کریں تو چہرے پہ مسرت پھیل جائے گی۔ دکھ زیادہ ہو جائیں، بات مدینے کی چھیڑ دیں، دکھ دور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ معارف اسم ذات بیان فرما رہے تھے کہ اللہ کا نام لینے سے دل میں سکون آتا ہے اور دل کی کیفیت بدلتی ہے، من میں اجالے اور روشنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ابو علی سینا جو اس دور کا بہت بڑا فلسفی تھا، وہ اس مجلس میں موجود تھا۔ وہ کہنے لگا یہ آپ نے عجیب بات کہہ دی، اللہ تعالیٰ کی ذات تو مؤثر ہے لیکن نام میں کیا رکھا ہے؟ ہمارے جو فلسفی حضرات ہیں وہ ہر چیز کی 4 شکلیں بیان کرتے ہیں، ہر شے کی 4 شکلیں ہیں، ایک شکل خارجی، ایک شکل ذہنی، ایک شکل کتابی اور ایک شکل لفظی۔ مثال کے طور پہ ہم آگ لفظ بولیں، ایک آگ تو وہ ہے جو باہر روشن اور جل رہی ہے، اس میں ہاتھ لگائیں گے تو جل جائے گا ہاتھ۔ دوسری آگ وہ ہے جو زبان سے لفظ آگ ہم بول رہے ہیں۔ تیسرا، جب لفظ آگ کہیں گے تو دماغ میں اس کا تصور آئے گا۔ اور چوتھا، کاغذ کے اوپر آگ چھاپ دیں، اس کی تصویر بنا دیں تو یہ شکل کتابی ہو۔ اس میں اصل شکل جو ہے وہ اس کی شکل خارجی ہے۔ اس طرح وہ فلسفی حضرات کہتے ہیں کہ ہر شے کی 4 شکلیں، حقیقی شکل شکل خارجی ہی ہوتی ہے۔ آگ کہنے سے ہونٹ نہیں جلیں گے، کاغذ پہ آگ کی تصویر چھاپ دیں تو اس سے کاغذ جل نہیں جائے گا۔ آگ کا تصور کرنے سے ذہن جلے گا نہیں، لیکن وہ جو خارج میں آگ موجود ہے اس میں ہاتھ لگائیں گے، اس کے قریب جائیں گے تو ہاتھ بھی جلے گا اور آپ کو تپش اور حدت کا احساس بھی ہوگا۔ تو وہ خارجی جو اس کی صورت ہے وہی اس کی صورت اصلی ہے، باقی اعتباری صورت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ کی ذات تو مؤثر ہے لیکن نام کہنے سے، نام لینے سے کیا ہوگا؟ تو حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ نے ابو علی سینا کو سمجھایا کہ نہیں میاں، نام میں بھی اثر ہوتا ہے، نام میں بھی تاثیر ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، مؤثر تو صرف صورت خارجی ہوتی ہے، لہذا میں اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ ضد میں آ گیا، میں نے عرض کر دیا کہ بزرگوں کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ شبلی تھوڑا سا غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے ابو علی سینا، میں تیرے سے کیا بات کروں، تو گدھا ہے۔ اس کے سرخیاں آ گئی چہرے پہ، غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ مجھے گدھا کہا؟ بڑی مجلس میں اتنا بڑا فلسفے کا امام، زمانہ میرے نام کا معترف، اتنی کتابیں میں نے لکھی۔ تو حضرت شیخ شبلی مسکرا پڑے، فرمانے لگے دیکھا نا، گدھے کے نام سے تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تو کہا جب گدھے کے نام میں اتنا اثر ہے کہ تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے تو کیا اللہ کا نام لینے سے دل کا رنگ نہیں بدل سکتا؟ تو اس کا نام لوگے تو دل بدلے گا اور دل قرار پائے گا، دل کو نور نصیب ہوگا، دل کو اجالا ملے گا اس کے بابرکت نام لینے سے۔ اس لیے جب زبان سے بندہ اللہ اللہ کہتا رہتا ہے تو اس کے اثرات اس کے دل پر مرتب ہوتے ہیں، اور کثرت سے ذکر کرنے والا شخص اس کا دل پر نور ہو جاتا ہے۔ بلکہ ہم نے تو تصوف کی کتابوں میں پڑھا ہے، جب کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھ لے اس کے 70 گنا جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔
اور جس نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وظیفہ یہی رکھا، پھر اس کے من میں کتنے اجالے اتریں گے، کتنی روشنیاں اس کو نصیب ہوں گی۔ تو کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر اس انداز سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں یہ تو پاگل ہو گیا۔ بلکہ ایک روایت امام طبرانی نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ منافق تمہیں تانا دے کہ ریاکاری کر رہے ہو، اس انداز کے ساتھ تم اس کا ذکر کرو۔ میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں، اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی، ستے آنتے جاگ دی، نام جھپ دی روتے کھپ دی، ویخ سر اس راگ دی، نام جھپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سام، شیشے بچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ تیرے تو سب کچھ اندر ہی رکھا ہوا ہے، تو ذرا غور تو کر، تفکر تو کر، ذرا اس کو آواز تو دیکھ کے دیکھ۔ تیرے من سے آوازیں نہ آئیں تو کہنا اندر بوٹی مشک مچایا اتے جان پھلن تے آئی ہو۔ تو نے در در کیا جانا ہے، سب کچھ تو تیرے اندر رکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک سنیارا تھا، بمبئی کا رہنے والا، یہاں ہمارے لاہور میں آ گیا، پرانے دور کی بات ہے۔ اس کے پاس بڑے قیمتی موتی تھے، اس نے کسی مجلس کے اندر اپنے موتی کھولے اور ایک موتی کہنے لگا یہ شب افروز ہے، رات کو چمکتا ہے۔ جب اس نے سامان سمیٹا اور اٹھ کے جانے لگا تو ایک چور بھی اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا حضرت کہاں کے ارادے ہیں؟ کہا بمبئی جا رہا ہوں۔ کہا حسن اتفاق، ارادے تو میرے بھی بمبئی کے ہیں، چلو اکٹھے چلتے ہیں۔ وہ جوہری سمجھ گیا کہ یہ اصل میرا ہم سفر نہیں ہے، اس کا دل اس موتی پہ آ گیا، لیکن وہ تھا بڑا سمجھدار، تو اس نے کہا آ جاؤ۔ سارا دن سفر میں رہے، جب رات کو سونے لگے تو اس نے اپنی قمیض یا واسکٹ وغیرہ اتار کے جو ہے وہ لٹکا دی کسی چیز کے ساتھ۔ یہ اٹھا اور اس نے نظر بچا کے وہ قیمتی موتی اس کی جیب میں رکھ دیا اور خود بے فکر ہو کے سو گیا۔ یہ چور اٹھا، اس کا سامان ٹولتا رہا، لیکن موتی نہیں ملنا تھا، نہ ملا۔ صبح یہ اٹھا اور نظر بچا کے اس کی جیب سے موتی نکال کے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ ناشتے پہ بیٹھے کہنے لگا یار وہ تمہارے موتی کی رات کہیں چمک شمک نظر نہیں آئی؟ جیب میں ہاتھ ڈالا، کہا نہیں یار میرے پاس ہی تھا۔ بڑا حیران ہوا، میں نے تو جیب ٹٹولی ساری رات۔ اگلے دن اس نے سوچا چلو آج میں مزید کوشش کروں گا۔ اس نے پھر وہی کام کیا، نظر بچا کے اسی کی جیب میں رکھ دیا۔ وہ ساری رات ڈھونڈتا رہا، موتی نہیں ملنا تھا، نہ ملا۔ صبح نظر بچا کے اس نے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ صبح ناشتے میں پھر بات چلی، یار وہ آپ کہتے تھے رات کو چمکتا، اس کی کچھ چمک شمک نظر نہیں آئی؟ کہا یار میری جیب میں تھا۔ 2-4 دن ایسے گزرے۔ ایک دن اس نے عزم کر لیا کہ شاید وہ بغل میں رکھ لیتا ہے، منہ میں رکھ لیتا، کہاں رکھتا، آج تو اس کو میں بیدار بھی ہو جائے تو میں پھر بھی یہ وہ موتی اس سے لے لینا۔ وہ اس کے پاس سے پلٹتا رہا، لیکن وہ مست ہے، اس کو پتا ہے موتی محفوظ جگہ پہ۔ اور صبح اٹھا، نظر بچا کے موتی اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اس نے پھر بات کی، اس نے کہا کہ یار میرے پاس ہی تھا۔ اس نے کہا میں آج سچی بات بتاؤں، میں تیرا ساتھی نہیں تھا، میں تو تھا چور، میں تو چور تھا، اس موتی کی غرض میں تیرے ساتھ ہو لیا تھا، لیکن آپ تو میرے بھی استاد نکلے۔ میں نے بڑی محنت کی، مجھے 3 دن ہو گئے موتی نہیں ملا، میں آپ کو استاد مانا، آپ مجھے بتائیں کہ موتی آپ رکھتے کہاں تھے؟ اس نے کہا میاں تو اوروں کی جیبیں ٹٹولتا رہا، کبھی اپنی جیب میں بھی تو ہاتھ ڈال دیا ہوتا، نہ مسجد وچ نہ مندر وچ، لب یار نو اپنے اندر وچ، سب کچھ تو تیرے اندر ہے، تو اوروں کی جیب میں ٹٹولتا رہا۔ سلطان وہ فرماتے ہیں نہ کر منت تو خواج خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہوں۔ اور کبھی فرماتے ہیں وچے ہی بیڑے وچے ہی چیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو، سب کچھ تو تیرے اندر ہے۔ اور اقبال کہتا ہے خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے، یہ سب کچھ تو انسان کے اندر رکھا ہوا ہے، بس تھوڑی سی توجہ کرنے کی دیر ہے۔ دل کی تختی پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے۔
میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ اقبال نے کہا تھا حکیم نیٹشے کے بارے میں، قلب او مومن دماغش کافر است، اس کا دل مومن تھا دماغ کافر، لیکن ہر شخص کا دل مومن ہوتا ہے۔ تو اس دل کی ایک ایک پرت پہ رب کا نام لکھا ہوا ہے، اور کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس حقیقت کو چھپا دیتا ہے۔ یہ جو کاشتکار زمین کو کھود کر اس کے اندر بیج رکھتا ہے نا، اس کو بھی عربی میں کافر کہتے ہیں، کاشتکار کو بیج کو چھپانے والا۔ تو کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق کو چھپاتا ہے۔ تو ہمارے سینے کے اندر ہمارے رب کا نام موجود ہے، اور دل تو ٹھکانہ ہی اس کا ہے، دل تو بنایا ہی اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا عرش بنے، اور وہ فرماتا ہے کہ میں زمین و آسمان میں کہیں نہیں سماتا، مجھے ڈھونڈنا ہو تو مومن کے دل میں تلاش کرو۔ دلوں کے اندر اس کے ڈیرے اور اس کے بسیرے ہیں، تو اس کا ذکر کر کے دل جلا پاتا ہے، دل تسکین پاتا ہے، دل میں روشنی ہوتی ہے۔ تو ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے ذکر کو ہم حرز جاں بنا لیں۔ جب بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ، زمین آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے سارا نور سے بھر جاتا ہے۔ یہ برکتیں ہیں ذکر کی۔ اس کا نام تو لے، کوئی معمولی نام ہے؟ جب زبان پہ اللہ کہتا ہے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا نام ہے، یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ اس سے بڑا کیا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ اس کا نام، اس کا ذکر۔ تو فرمایا اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں کہیں مجنون ہیں، اور منافق تمہیں ریاکاری کے طعنے دے۔ تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے ذکر کو حرز جاں بنائے رکھو، یہی تمہارا سرمایہ ہے، یہی تمہارا وظیفہ ہے۔ دکھے ہوئے دل کا بھی یہی علاج ہے، پریشان خاطری کا بھی یہی علاج ہے۔ اندر کی کالک اس کے ذکر سے دھلتی ہے۔ حضور فرمایا لکل شیء سقالۃ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ۔ ہر شے کا زنگ دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بنایا گیا۔ کپڑے کو میل لگ جائے تو صابن یا سرف سے دھوتے ہیں، اس طرح لوہے کو زنگ لگ جائے تو ریگ مال سے صاف کرتے ہیں۔ ہر شے کا زنگ دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہے۔ فرمایا دلوں کو زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر کرو، تمہارے دل ستھرے ہو جائیں گے۔ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، دل کی سقالت، دل کے زنگ کو دور کرنے کا جو آلہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب انسان ذکر کرتا ہے تو دل جلا پاتا ہے، دل روشنی پاتا ہے۔ گناہ سے دل میلا ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کے آنسوؤں سے اس کو دھو لے تو اس کا دل شفاف ہو جائے گا، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور تکرار گناہ کرتا ہے تو اس نقطے کے ساتھ ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے۔ وہ غیر مرئی نقطہ ہے، ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ دل کے اوپر پھیلتا چلا جاتا ہے۔ گناہ پر گناہ اس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ پھر ایک ایسا موقع بھی آتا ہے کہ اسے بدی اور نیکی میں تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ جو شخص پکا نمازی ہو، نماز چھوٹ جائے اس کی تو اس کی زندگی میں جو چین ہوتا ہے وہ لٹ جاتا ہے۔ جتنی دیر تک نماز پڑھ نہیں لیتا اتنی دیر تک اسے سکون نہیں آتا۔ جس شخص کے ضمیر پر ظلم کا داغ نہ ہو، وہ کسی کو گالی بھی دے بیٹھے تو خود پریشان ہو جاتا ہے، کسی کو تھپڑ بھی مار بیٹھے تو خود پریشان ہو جاتا ہے۔ جتنی دیر تک اس سے معذرت نہیں کرتا اسے سکون نہیں آتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ دل کو پاک پیدا کیا ہے، یہ ہم نے آ کے اس کو گندا کیا۔ نفس پلیت پلیت چا کیتا، اساں اصل پلیت تا ناسے، نفس نے ہمیں پلیت کر دیا، ہم تو پاک آئے تھے، ستھرے آئے تھے۔ اور میاں صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں چٹی چادر پھمنا والی تے داغ نہ لامی جنیا، پھر نہ آکھی حشر دہاڑے حال ربا کی بنیا۔ تو یہ چٹی چادر ہے بالکل، تو اس کے اوپر کہیں داغ نہ لگا بیٹھنا، اور اگر اس کے اوپر داغ پہ داغ لگ جائے اور دل سیاہ ہو جائے تو پھر حق و باطل کی تمیز ختم ہو جاتی۔ پھر گناہ پہ گناہ کرے اسے پتہ نہیں ہوتا، چونکہ جو پہلے ہی داغ چادر ہو ایک اور دھبا لگ جائے گا تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ چٹی چادر پہ معمولی سا داغ بھی لگے گا تو ہر ایک کو نظر آئے گا، محسوس کیا جائے گا کہ یہ داغ لگا ہوا ہے۔ اس لیے گناہ کرنے کا جو شخص مزاج بنا لیتا ہے اس کے لیے گناہ مشکل نہیں رہتا، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ جب مومن گناہ کرتا ہے
تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے جس طرح احد پہاڑ کے نیچے آ گیا کہ ابھی اوپر سے وہ گر جائے اور اسے کچل دے گا. اور منافق جب گناہ کرتا ہے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے جس طرح جو ہے مکھی بیٹھی تھی اور اس نے اس کو اڑا دیا. تو ہم دیکھیں کہ ہمارا دل کہیں اتنا سیاہ تو نہیں ہو گیا, اللہ کے حکموں کو توڑے میں پرواہ نہ ہو, نماز چھوڑے ہمیں پرواہ نہ ہو, آنکھ بھٹک رہی ہو ہمیں پرواہ نہ ہو, خیال بہک رہا ہو ہمیں پرواہ نہ ہو, زبان گند بول رہی ہو ہمیں پرواہ نہ ہو, ذہن غلط سوچ رہا ہو ہمیں پرواہ نہ ہو, کسی پہ ظلم جبر کا بازار گرم کیے ہوئے ہوں, کتنوں کے دل توڑ رہے ہوں, کتنوں کو ستا رہے ہوں, اور پھر بھی چین کی نیند سو جائیں, پھر اس کا مطلب یہ ہے دل سیاہ ہو گیا. کہ کسی کو دکھ دے کر بھی دکھ نہیں ہوتا, کسی کو اذیت دے کر بھی تکلیف نہیں ہوتی, کسی کا مال لوٹ کر اور خون پی کر بھی آرام سے یہ سو جاتا ہے. یہ ہے اس کی کیفیت, تو پھر دل سیاہ ہو گیا. اب اس دل کی سیاہی کیسے مٹے گی؟ توبہ کے پانی سے. جب اشک ندامت گرتا ہے تو دل کے میل دھو دیتا ہے. اور دوسرا وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ, اور دلوں کی ثقالت, دلوں کا زنگ اللہ کے ذکر سے اترتا ہے. تو جب اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا تو اس کو تسکین کی دولت نصیب ہو جائے گی. تو اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سن لو دلوں کی طمانینت اس کے ذکر میں ہے. اور فرمایا کچھ رجال ایسے ہیں, کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اللہ کا ذکر اس انداز میں کرتے ہیں کہ بیع و شراء اور تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے روکتی نہیں ہے. یعنی وہ کام بھی کر رہے ہوتے اور ذکر بھی کر رہے ہوتے. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں میں نے منام ایک شخص کو دیکھا 70,000 دراہم کا کاروبار کر رہا تھا. میں حیران ہو گیا کہ یہاں آ کر اتنا بڑا کاروبار. لیکن جب میں نے غور کیا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی رب کی یاد سے غافل نہیں تھا. اور میں نے ایک شخص کو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے دیکھا لیکن اس کا دل رب کی یاد سے غافل تھا. تو دل کا اس کے ساتھ لگ جانا اور ایک لمحے کی غفلت کا طاری نہ ہونا, یہ حقیقت ذکر ہے اور یہ مومن کا مطلوب ہے. وہ ایک لمحہ بھی جو ہے وہ اپنے رب سے غافل نہیں ہوتا. غفلت اس کی موت ہے. غفلت ہوگی تو شیطان آئے گا, غفلت ہوگی تو وسوسہ آئے گا, غفلت ہوگی تو گناہ سرزد ہوگا. لہذا وہ غافل ہی نہ ہو. اور مرشد باہو اسی لیے کہہ گئے کہ جو دم غافل سو دم کافر, کوئی لمحہ غفلت میں گزرے نہ, تم ایک ایک لمحہ اپنے رب کی یاد میں رہو.